وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 226 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 102 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. کلمت وَتَرَكْنَا میں حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے، لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَتَرَكْنَا. کلمت بعضهم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں عین ساکن ہے، لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت یومئذ کے آخری میں دال ہے، اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یموجو. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ یموجو. کلمت بعضن کے آخری میں ضاد کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ونفخا. واو بھی حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. بعض ونفخا. کلمت نفخہ میں نون پہ پیش ہے، فا کے نیچے زیر ہے اور خا پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت الصور میں صاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف الصاد کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہمیں صاد کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک. آخری میں را کے نیچے زیر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فجمعناہم میں فا پہ جیم پہ اور میم پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. عین ساکن کو ظاہر کریں گے، اور نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت جمعہ میں آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. لیکن یہ آیت کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ حرف الواو کلمت وعرضنا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکمے کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. جمعا وعرضنا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. کلمت عرضنا میں حرف الراء کو اور حرف الضاد کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت جہنمہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت یومئذ کے آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت للکافرین. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکمے کو ادا کریں گے. یومئذ للکافرین. کلمت عرضہ میں آخری میں حرف الضاد کی حرکت ہے تنوین زبر،
اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے اور حرف الالف کلمت الذین دوسری والی آیت کی شروعات میں الف ساکن ہے، اور قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھا جاتا، لہذا ہمیں تنوین کی اصلیت جو کہ نون ساکن ہے اسے زیر سے پڑھتے ہوئے پھر کلمت الذین کو پڑھنا ہے۔ یومئذ للکافرین عرضا الذین، اور ہم کلمت عرضہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں ضاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ کلمت الذین میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت کانت کے آخری میں تا ساکن ہے، تا بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے کانت۔ کلمت اعینہم میں یا پہ، نون پہ اور ہا پہ تینوں پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ کلمت غطاء میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ تو بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم تو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ تو کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے، اور یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت عن۔ عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکمے کو ادا کریں گے۔ غطاء عن، کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت ذکری۔ دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکمے کو ادا کریں گے۔ عن ذکری، کلمت ذکری میں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ کلمت یستطیعون میں یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ یہاں حرف تا ہے اور اس کے بعد تو ہے، تا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم تا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، اور تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف تو کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ یستطیعون، کلمت سمعہ میں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ عین پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کلمت افحسبہ میں الف پہ فا پہ ہا پہ زبر ہے، سین کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت کفروا میں را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے، واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف لیا ہے کلمت یتخذو، کیونکہ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یتخذو، کلمت یتخذو میں حرف تا کو تشدید سے پڑھیں گے اور حرف الخا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت دونی، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من دونی، آخری میں یا پہ مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔
کلمت اولیاء میں مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انا میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت اعتدنا میں حرف دال پہ جزم ہے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، اعتدنا۔ کلمت جہنمہ میں نون پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، آخری میں میم کے زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت نزلہ میں نون پہ اور زے پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔